اکنامک ٹائز کی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور یو ایس کے درمیان تو تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کر لیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے اور پاکستان کی انتظامیہ نے. سیکرٹری تجارت جواد پال نے قیادت میں پاکستانی وفد کے ٹرمپ انتظامیہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معدنیات سیکٹر میں $500 ملین سے $1 ارب تک کی سرمایہ کاری ہوگی دونوں کی, اور جب دونوں مشترکہ مفادات ہوتے ہیں, کمبائن انٹرسٹ ہوتے ہیں, تو پھر ایک دوسرے کے ظاہر انٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے, اس کے دفاع کی بات کی جاتی ہے. جو مال آ رہا ہے اس سے قرض ختم کر دیں, بس میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سے لون ختم ہو, ہمارے اوپر سے لون جائے, ختم ہو, جان چھوٹے اور ہماری زندگی میں یہ ہو جائے, ورنہ ہمارے بچے جو ہے نا اربوں دیتے رہیں گے. بالکل, تو اس پر ہم بات کریں گے کتنا ضروری ہے اور کس قسم کی اکنامک ٹائز ہے, کون ٹریڈ ہو رہا ہے, تو کس قسم کا ٹریڈ ہو رہا ہے, بالکل کن کن سیکٹرز میں ہوگا. اکنامسٹ ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی السلام علیکم سر, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات تو ہو رہی تھی, ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ماحول ایسا بن رہا تھا, اور ٹرمپ نے تو ڈائریکٹ بھی پاکستان کے بارے میں کہا کہ ہم تجارت کریں گے اور یہ آپ سیز فائر کریں. دونوں ملکوں سے خیر انہوں نے بات کی تھی, لیکن پاکستان کے بارے میں بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, اگر آپ دیکھیں جو دورے ہو رہے ہیں, اور یہ ایکچولی ایک ہوتا ہے کہنا اور اب ایکچولی ہو بھی رہا ہے, تو کس قسم کا ٹریڈ ہو رہا ہے ہم لوگوں کے درمیان ویسے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی چیز تو جو پازیٹیو اور خوشائند ہے کہ بہت سالوں سے پاکستان کو ایک کانفلکٹ کے لینس سے, انڈیا کے لینس سے یا افغانستان کے لینس سے دیکھا جا رہا تھا. اب وہ لینس جو ہے وہ میوچول ٹریڈ اور اکنامک ٹائز اور برابری کی طرف چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ دو جو بڑی سپر پاورز ہیں, چین آلریڈی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور امریکہ نے اس کے اوپر اب ڈائیلاگ شروع کر دیا ہے. اس سے خطے کے اندر پاکستان کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی, رادر دین کہ آپ پاکستان کو صرف یوز کریں اپنے جنگ و جدل کے لیے. دوسری چیز ہے ٹریڈ. پاکستان کا ٹریڈ امریکہ سے خطے سے کمپیئر کریں تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ہم تقریباً $7.5 ارب کا ٹریڈ کرتے ہیں, 2 پوائنٹ کچھ کا امریکہ ہمیں چیزیں بیچتا ہے, اور باقی جو ہے 5 بلین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس کے اندر ٹیکسٹائلز ہے, لیدر ہے, کارپیٹس ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں. اب یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے آتے ہی سب پہ ٹیرف لگا دیے تھے, آیا ہمیں اس میں ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے تاکہ ہماری ٹیکسٹائل اور یہ چیزیں ایکسپورٹ ہوتی رہیں اور فیوچر کے لیے نئے ایونیوز دیکھے جائیں. لیکن ٹرمپ جو ہیں ان کا بڑا کلیئر میسج ہے کہ وہ برابری کی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ہمیں ان ریٹرن ان کو کیا مل رہا ہے. یہ جو مائن اینڈ منرلز کا انہوں نے ہنٹ کیا ہے, یہ ایک لانگ ٹرم پوزیشننگ ہے جو وہ پوری دنیا میں لینا چاہ رہے ہیں, تاکہ یہ جو ہم ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کہتے ہیں زمین کے نیچے, ان کے رائٹس کے اوپر وہ کنٹرول لے سکے. اب ہمیں بڑا کیئرفلی دیکھنا ہے کہ ان ریٹرن وہ کیا مانگتے ہیں, لیکن اوور آل یہ ایک بہت مثبت سائڈ پہ. ہارون صاحب, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے کچھ ایسے کانٹریکٹس کیے ہیں ملکوں کے ساتھ جس میں ہمارا فائدہ تو کوئی نہیں, انہی کا ہی فائدہ ہوا ہے, اور ہمیں ایکچولی ہمیں 4-5 گنا زیادہ ہم نے پیسے دیے ہیں, تو کانٹریکٹس میں تو کوئی ہم اتنے ماسٹر ہیں نہیں. بالکل, آئی پی پیز کے معاہدے دیکھ لیں, بڑے برے ہم نے کانٹریکٹس سے متعلق, جی, جس کا نقصان پھر ہم بھرتے رہے ہیں اور آج تک بھر رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کانٹریکٹس کسی کو دکھا دیے جائیں پہلے. جی میں اسی طرف ہنٹ کر رہا ہوں کہ جو ہماری حکومت, جی میں اسی طرف ہنٹ کر رہا ہوں کہ جو ہماری حکومت کی جو نیگوسیشن ہے, خاص طور پہ لیگل کانٹریکٹنگ کی, اس کا ہمارا پاسٹ بہت ویک ہے. آئی ہوپ کہ اس وقت یہ بیسٹ مائنڈز کو اپروچ کر کے ایک میننگ فل اور اچھا کانٹریکٹ کریں گے. میں امریکہ کے ساتھ بہت سال ڈیل کرتا رہا ہوں, وہ بیسٹ آف دا بیسٹ لائرز کو ڈالتے ہیں, اکانومسٹ کو ڈالتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو ڈالتے ہیں. ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہاں پر مجھے تھوڑا سا اس ڈر لگتا ہے کہ ہم کوئی اور ویک کانٹریکٹ کے اندر دوبارہ نہ پھنس جائیں. جی بالکل صحیح. اچھا, ایک اور چیز اس میں مد نظر رکھنی ہوگی سر, کہ جب آپ کسی ملک سے معاہدہ ہوتا ہے تو یہی ہم اسی تناظر میں بات کریں جو آپ نے ابھی بات کی ہے, کہ ہمارے ملک میں انڈسٹری اسٹیبلش ہونی چاہیے نا, ہمارے ملک میں اسکلز آنی چاہیے, ایکسپرٹیز آنی چاہیے, مینیجرل سطح پر آنی چاہیے, فنش پروڈکٹ ہماری بننی چاہیے. ایسا نہیں ہو پاتا, تو اس پر بھی یقیناً توجہ کرنی پڑے گی یہ معاہدے کرنے سے پہلے. جی, جو ہمارے ملک کو ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے, امریکہ کا نہیں ہے. جی, جب تک ہم پالیسی نہیں بناتے ایسی کہ ہم بنگلہ دیش سے, کمبوڈیا سے,
اور باقی کمپیٹیٹر سے بہتر آفر کریں تو کوئی بھی انویسٹر ہماری طرف نہیں آئے گا. یہ ہمارا ایک جو پاسٹ میں رہا ہے کہ ہم اپنی جیو پولیٹیکل پالیٹکس کو یوز کر کے اکنامک گینز ٹیمپریریلی لیتے رہے ہیں. اب اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ہمیں اپنی اکنامک ویلیو پروپوزیشن بنانی ہے کہ ہم کہاں پر اچھے ہیں, ہمارے ساتھ شراکت داری کیجئے. یہاں ہمیں بہت تگڑی پالیسی شفٹ چاہیے کیونکہ ابھی اکانومی کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ ہم اتنی ایکسپورٹ کر سکے. چیزیں بنائیں گے تو ایکسپورٹ کریں گے نا جی. تو جب تک ہمارا اکانومی کا بیس ایکسپینڈ نہیں کرتا, پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی ٹیکنالوجی کے تھرو, اور لوگوں کے لیے ڈگنیفائڈ اپرچونٹیز نہیں آتی, یہ جو ہم اوپننگز کریٹ کرتے ہیں ڈپلومیسی سے, یہ پھر آؤٹ کم میں تبدیل نہیں ہوتی. اور سر ڈر وہی لگتا ہے کہ کوئی کانفلکٹ نہ بن جائے, کیونکہ دیکھیں فیکٹریوں میں جو بھی بناؤ اور بیچو وہ آپ کی مرضی, لیکن جب آپ ملک کے نیچرل ریسورسز سے ایک پتھر بھی اٹھائیں گے, ایک پتا بھی اٹھائیں گے, تو اس میں ہر پاکستانی کا حق ہے, اس کا نام لکھا ہوا ہے. خاص طور پہ جو اس ایریا کے لوگ رہتے ہیں ان کی مرضی بھی شامل ہونی بڑی ضروری ہے. آپ کسی کو کانٹریکٹ میں کہیں جی اگلے 100 سال تک آپ نکالیں اس میں سے جو نکالنا ہے, ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. اور مجھے تھوڑا سا یہاں کانفلکٹ بھی نظر آ رہا ہے, اللہ خیر کرے, کہ اگر وہاں کے لوگ خوش نہیں ہیں تو آپ کسی کو کیسے رائٹ دے سکتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور یہاں سے جو بھی چاہیں مائن کریں؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانفلکٹ بھی بن سکتا ہے آگے؟ جی یہ بالکل, یہ ایک میں نے بات کی, پوری دنیا میں یہ جس کو ہم ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کہتے ہیں وہ ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے, کیونکہ آپ کسی ایک جگہ کی زمین کو, سوئل کو یوز کر کے اس کے نیچے کے ریسورسز لیتے ہیں جس کی ویلیو لگانا بہت ٹیکنیکل کام ہے. پاکستان کو یہاں پر خاص طور پہ ہمارے منرلز جو ہیں بلوچستان کے اندر ہیں, کے پی کے ساؤتھ میں ہیں, ان ایریاز کے اندر ایک تو سیکورٹی کو ہمیں بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں سیاسی ہارمونائزیشن چاہیے کہ لوگ اس کی اونرشپ لیں. اگر لوگ اونرشپ نہیں لیں گے تو خدا نخواستہ کل کو یہ دوبارہ کانفلکٹ کی صورتحال کے اندر جا سکتا ہے. اچھا, کانفلکٹ سے نکل کے اگر ہم بات کریں تو اس کا پازیٹیو پہلو یہ بھی ہے نا کہ جب یو ایس جیسی سپر پاور کے اسٹیکس ہمارے ہاں ہوں گے اور فائنینشیل اسٹیکس ہوں گے خاص طور پہ, تو ظاہر ہے ہمارے معاملات جب انٹرنیشنل سطح پر جائیں گے یا برننگ ایشوز جائیں گے تو یو ایس ہماری سپورٹ پہ کھڑا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے ملکوں کے تعلقات اگر اکنامک ٹائز میں تبدیل ہو جائیں. یہ بھی سمجھنے کی صحیح بات ہے کہ ان کی بھی اسٹیکس ہوں گے پھر یہاں. ٹریڈ الون جو ہے وہ آپ کے سٹیکس نہیں بڑھاتی. دیکھیے وہ ایک پش بٹن سے یا ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بند ہو سکتی ہے. صحیح. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے لانگ ٹرم وہ سٹیک بڑھاتی ہے. یہاں ایک بہت اہم چیز سوچنے کی ہے کہ امریکہ ایز اے کنٹری یا حکومت نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا. امریکہ کی کارپوریشنز اور کمپنیاں پاکستان کی کمپنیوں سے بات کریں گی. حکومت کو یہ چاہیے کہ ہماری بڑی کمپنیوں کے کنسورشیم بنائے جن کو یہ کام آتا ہے اور آپس میں کرنے دیں. ہماری جتنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جی ٹو جی کوششیں ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کا نہ یہ کام ہے نہ استطاعت ہے, وہ پھر کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں. اور یہ بھی بتائیے کہ چائنا کو کانفیڈنس میں لینا کتنا ضروری ہے, کیونکہ سی پیک آلریڈی جو ہمارے ملک میں ہے, اتنی کوآپریشن ہماری میوچول, تو آبویسلی کچھ تحفظات ہوتے ہیں, خدشات ہوتے ہیں ممالک کو, تو اس میں یہ بھی پہلو مد نظر رکھنا پڑے گا. یہ مشکل وقت میں جس ملک نے آپ کا ساتھ دیا اور ہمیشہ کھڑا رہا ہے, اس کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کوئی چیز آگے نہیں چلے گی. خاص طور پہ بلوچستان جہاں ان کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے گوادر میں بھی اور روڈ انفراسٹرکچر میں. جی سملرلی یہاں پر اور سٹیکس بھی ہیں. بلوچستان از نیبرنگ ایران, سو اس کی جیو پالیٹکس کمپلیکس ہے اور پاکستان کو بڑا کیئرفلی اور اسکلفلی ڈیل کرنا پڑے گا. بالکل سر. ویسے اگر اکنامک ٹائز اور ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے تو ٹرمپ کو چاہیے یہاں 2-4 فیکٹریاں بھی لگا دیں. ایپل کی ساری مینوفیکچرنگ انڈیا سے ہٹا کے ادھر لگائیں, میرے خیال وہاں سے ہٹا بھی رہے ہیں, اور بہت ساری یہاں فیکٹریز اور چیزیں سیٹ اپ ہو سکتے ہیں. نہیں, یہ کتنا پیارا ٹریڈ ہوگا, کیونکہ اس سے کسی کو تکلیف ہے ہی نہیں, کسی کا نقصان نہیں. لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, آج کرو کل نہ کرو, اپنے ملک میں پروڈکشن ہوگی, یہی خریدیں گے, یہی سب. تو یہ ہم سے مینوفیکچر چیزیں کیوں نہیں کرا رہے؟ ہمارا لیبر بھی یہاں ماشاءاللہ مطلب افورڈیبل ہے ان کے لیے, یہ کیوں نہیں کرتے؟ جو ٹرمپ کے پاس اپرچونٹی ہے, کیونکہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انڈسٹری کو واپس امریکہ لانا ہے. اکنامک آرگومنٹ یہ کہتا ہے کہ جن چیزوں میں آپ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ انڈسٹری تو لگ سکتی ہے, لیکن جہاں باقی ملک آپ سے بہتر ہیں آپ کو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے.
अमेरिका के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान की मार्केट को, लेबर को, रिसोर्सेज को यूज करके, जैसे एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करे, अमेरिकन कंपनियां पार्टनरशिप करें पाकिस्तान के साथ, और हम चीजें बना के खित्ते की मार्केट में बेचें। ये कितना साफ सुथरा काम है हारून साहब, बड़ा साफ सुथरा काम है ये कारोबार मुझे अच्छा लग रहा है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी एड और उससे एड से निकल के, ठीक है, चैरिटी एड और लोन से निकल के म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की बात हमारे लेदर का काम देखिए कितना खूबसूरत है, गारमेंट देखिए, हमारी लॉन के कपड़े देखें, कितना कुछ है, तो ये भी तो साफ सुथरा कारोबार होना चाहिए ना। जी, अगर हम ट्रम्प साहब को रीजन की मार्केट शो करें तो उनका इंटरेस्ट आएगा। अगर हम कहें कि आप यहाँ फैक्ट्री लगा के वापस अमेरिका इंपोर्ट कर लें, वो इस वक्त सेलेबल नहीं है। नहीं, हाँ, रीजन को हम देखेंगे, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। मारूफ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ है।